بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میرا یوٹیوب چینل اسلام اور تاریخ اور اس کے بارے میں مختلف نظریات اور حقائق کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں اسلام کے بارے میں پھیلائے گئے مختلف کنفیوژنز کا جواب دینے کی کوشش کریں اور سادہ اور عام فہم زبان میں آپ سے بات کریں کہ آج میرا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جس پہ میں آج اپنی گفتگو رکھوں گا، جس موضوع پہ، وہ یہ ہے کہ مختلف آج کے نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک کوشچن کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے لوگ کرتے ہیں جو ایک لبرل آئیڈیالوجی سے، جو سوشلسٹ آئیڈیالوجی سے یا سیکولر آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جو لڑکا کالج میں جاتا ہے، اسے کوشچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اسلام حق پہ ہے تو اسلام کے مختلف فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں، اختلاف کیوں ہے؟ جس کے دیکھو وہ اپنی مختلف نماز پڑھ رہا ہے، ان کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں، ان کے اعمال کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اگر اسلام حق پہ ہوتا تو ان چیزوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو میرے دوستو، آج اسی چیز پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی اختلاف مذموم ہوتا ہے یا اختلاف رحمت کی علامت بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہر طرح کا اختلاف غلط ہوتا ہے، یا کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے، جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں؟ اس موضوع کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اختلاف کو مذموم قرار دیا؟ بلکہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے اختلافات کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ یہاں پہ جو فرقہ کہا گیا، اور ان فرقوں میں سے ایک فرقے کو نجات پانے والا فرقہ کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ مذموم اختلاف ہے۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ رحمت کی علامت ہوگا۔ اب یہاں پہ دوسرے اختلاف کی بات ہو رہی ہے جو مذموم نہیں ہے، جو باعث رحمت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر طرح کا اختلاف باعث زحمت نہیں، مذموم نہیں، غلط نہیں۔ ہمیں ان اختلافات میں فرق کرنا ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے 2 ٹرمز دی ہیں، اصطلاح میں 2 ٹرمز دی ہوئی ہیں، 2 اصطلاحات ہیں، ایک ہے فرقہ اور ایک ہے مسلک۔ فرقہ مذموم ہے، مسلک رحمت ہے۔ اور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کو بیس بنا کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ فرقے نہیں، وہ مسالک ہیں۔ مثلا کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ مکتبہ فکر ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ فرقے نہیں۔ یہ اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی رہا۔ یہ تشریح و تعویل کا اختلاف ہے، یہ جرح و تعدیل کے اصولوں کو متعین کرنے کا اختلاف ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کا فیصلہ کرنے کا اختلاف ہے، یہ کسی چیز کو، کسی ایک روایت کو، کسی ایک حکم کو دوسرے پہ ترجیح دینے کا اختلاف ہے، یہ فروع کا اختلاف ہے۔ نماز اگر مختلف طریقوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ کوئی ایک طریقے کو ترجیح دے رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے کو ترجیح دے رہا ہے، یہ اختلاف مذموم نہیں، یہ باعث رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اسی اختلاف کو رحمت کی علامت قرار دیا گیا۔ اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے اختلافات اسلام کے عظیم گلدستے ہیں۔ ہاں، ہم لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بنا دیا، ان اختلافات کو ہوا دے کے ہم نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ یہ فروع کے اختلاف ہیں، اس میں ہر شخص آزاد ہے کہ وہ کس طریقہ کے مطابق عمل کر سکے۔
فرقہ اصول کے اختلاف میں بنتا ہے، جو اصولیات دین ہیں ان کے اختلاف میں فرقہ بنتا ہے۔ حنفی اور شافعی مکتبہ فکر ہیں، لیکن رافضی، ناسبی، خارجی، مرجیہ، قادیانی اور پرویزی اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے اصول کے اختلافات کیے وہ فرقے ہیں۔ کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، اصول دین ہے، بنیاد ہے دین کی۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیا، قرآن کے کسی حکم کی غلط تشریح کر دی، کسی نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ وہ اختلافات ہیں جن کا راستہ مختلف، جن کی منزل مختلف ہے۔ یہاں پہ وہ فرقہ ناجیہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جو قرآن کے پیغام کو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کو مان رہا ہوتا ہے۔ ماننے کے باوجود وہ کہے کہ میں اس طریقے کو اڈاپٹ کرتا ہوں اور یہ طریقہ بھی حق ہے۔ فقہا نے اس اختلاف کے بارے میں ایک بڑی عجیب ٹرم کہی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے لیکن میرے مد مقابل کے نقطہ نظر کے بھی درست ہونے کا احتمال ہے۔ میرا نقطہ نظر درست ہے لیکن میرے جو مخالف ہے جس سے میں اختلاف رکھ رہا ہوں اس کا نقطہ نظر بھی درست ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہر اختلاف فرقہ نہیں ہوتا اور ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا، اور جو مسالک کے اختلاف ہیں وہ صرف اس حد تک ہیں کہ مختلف ڈاکٹرز جس طرح مختلف نسخے دیتے ہیں علاج کرنے کے لیے، وہ اپنے پروفیشن، اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن سب میڈیکل سائنس کے علم کو مانتے ہوئے وہ نسخے دے رہے ہوتے ہیں۔ سب پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کا اختیار ہے یہ، اور وہ سورس کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، وہ میڈیکل سائنس کو مان رہے ہیں۔ لیکن ایک عطائی جب کسی کا علاج کرے وہ میڈیکل سائنس کو ہی نہیں جانتا، وہاں پہ وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا فرقہ بنا کے اسلام میں، اور عطائی جب آپ کو علاج کرے گا وہ آپ کو موت کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اختلاف دیکھ کر آپ شک میں مت پڑیں، اختلاف تو کائنات کا حسن ہے۔ ہاں یہ دیکھیں کیا جو اختلاف کیا جا رہا ہے کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جا رہا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، یا ایسا نقطہ نظر تھوپا جا رہا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے شکوک بھی نکلیں گے اور آپ گمراہی سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آج آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اختلاف میں مسلک اور فرقہ کے بنیادی فرق کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی میں مختلف ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گا، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔